یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 24 مئی 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان اور جسم۔ سنہری متن: زبور۔ میری جان کو خداوند ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑ کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ زبور۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور۔ میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ سلاطین۔ اور ایلیہ تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کی سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیہ سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے۔ اور وہ اس کو اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا۔ اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیہ کی فریاد سنی اور اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیہ اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا۔ اور ایلیہ نے کہا، دیکھ، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیہ سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ زبور۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد سنی اور میری منت سنی ہے۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو رہائی بخش۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ متی۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا
تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ کرنتھیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ تسلینکیوں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت حیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ یہ جانتے ہوئے کہ جان اور اس کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے انسان کے وسیلہ ظاہر کی جاتی رہی ہیں، مالک نے بیمار کو شفا دی، اندھے کو آنکھیں دی، بہرے کو کان دیے، لنگڑے کو پاؤں دیے، یوں وہ انسانی خیالوں اور بدنوں پر الہی عقل کے سائنسی عمل کو روشنی میں لایا اور انہیں جان اور نجات کی بہتر سمجھ عطا کی۔ کرسچن سائنس سارے اسباب کو جسمانی نہیں بلکہ ذہنی قرار دیتی ہے۔ یہ جان اور بدن سے خفیہ پردہ ہٹاتی ہے۔ یہ انسان کا خدا کے ساتھ سائنسی تعلق بیان کرتی ہے، ہستی کے ملے جلے ابہام کو جدا کرتی ہے اور غلامانہ سوچ کو آزاد کرتی ہے۔ الہی سائنس میں کائنات بشمول انسان روحانی، ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ سوال: بدن اور جان کیا ہیں؟ جواب: شناخت روح کا عکس ہے، وہ عکس جو الہی اصول یعنی محبت کی متعدد صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ جان مادہ، زندگی انسان کی ذہانت ہے، جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کمتر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔
क्रिश्चियन साइंस दुरुस्त तौर पर समझी जाने से अबदी हम आहंगी की जानब रहनुमाई देती है। ये वाहिद जिंदा और सच्चे खुदा और इंसान को जो उसकी शबीह पर खल्क किया गया है रोशनी में लाती है, जबकि इसके बरक्स अकीदा कि इंसान मादे से पैदा हुआ और उसकी इब्तदा और इंतहा है कि वो बदन और जान दोनों, बदी और अच्छाई दोनों, रूहानी और मादी दोनों है, मुखालफत में और लाफानियत में ख़त्म हो जाता है, यानी इस गलती में जिसे सच्चाई के वसीला नेस्त हो जाना चाहिए। तुलुए आफताब को देखते हुए कोई शख्स ये मानता है कि यह मंजर हमारे हवास के लिए इस यकीन की मुखालफत करता है कि ज़मीन हरकत में है और सूरज साकत है, जैसे इल्म फल्कियात निज़ाम शमसी की हरकत से मुतल्लिक इंसानी नज़रिए को तब्दील करता है। इसी तरह क्रिश्चियन साइंस जान और बदन के दीदनी ताल्लुक़ को तब्दील करती है और बदन को अक्ल के लिए मुआवन बनाती है। बस ये इंसान पर मुनहसर करता है, जो आरामदेह अक्ल का हलीम खादम होने के अलावा कुछ नहीं, अगरचे दूसरी सूरत में ये फ़हम को महदूद करने के मुतरादिफ है, लेकिन हम इसे कभी समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम ये तस्लीम नहीं करते कि जान मादे की बदौलत बदन या अक्ल में है और ये कि इंसान कम अक्ली में शामिल है। जान या रूह खुदा है, नाकाबिल तब्दील और अबदी, और इंसान जान खुदा के साथ वजूदियत रखता और उसकी अक्कासी करता है, क्योंकि इंसान खुदा की शबीह है। पौलुस ने कहा, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जल्द या बदीर हम ये सीखेंगे कि इंसान की मुतनाही हैसियत की बेड़ियां इस फ़रेब नज़री के बायस पिघलने लगती हैं कि वो जान की बजाय बदन में, रूह की बजाय मादे में रहता है। दीगर नज़रियात भी बदन और जान से मुतल्लिक़ वही गलती करते हैं जो पटोलमी ने निज़ाम शमसी से मुतल्लिक़ की। वो इस बात पर इसरार करते हैं कि जान मादे की मावनत के लिए बदन और अक्ल के नज़रिए में पाई जाती है। फल्कियाती साइंस ने आसमानी अज्जा से मुतल्लिक़ झूठे नज़रिए को तबाह कर दिया है और क्रिश्चियन साइंस यकीनन हमारे ज़मीनी अज्जा से मुतल्लिक़ बड़ी गलती को नेस्त कर देगी। फिर हकीकी ख्याल और इंसान का असूल ज़ाहिर होगा। पटोलमी की गलती हस्ती की हम आहंगी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी, जैसे कि जान और बदन से मुतल्लिक़ गलती असरअंदाज होती है, जो साइंसी तरतीब को उलट देती है और मादे को रूह पर इख्तियार और ताकत फराहम करती है, ताकि इंसान कायनात का सबसे कमज़ोर और गैर हम आहंग मखलूक बन जाए। तालीम दिया गया अक़ीदा कि जान बदन में इंसानों को मौत से बतौर दोस्त बनने का सबब बनती है, यानी लाफानियत और नेमत में से फानियत से अक्स किया गया रास्ते का पत्थर। बाइबल मौत को दुश्मन कहती है और यीशु उन्हें कबूल करने की बजाय मौत और क़ब्र पर फ़तहमंद हुआ। वो राह था, इसलिए मौत उसके लिए एक दहलीज नहीं थी जिसमें से होकर उसे जिंदा जलाल में दाखिल होना था। जान के गलत अंदाजे के वसीला कि वो फ़हम में बसती है और कि अक्ल मादे में बसती है, अक़ीदा फ़हम के आर्जी नुकसान या जान की गैर मौजूदगी में घूमता फिरता है, यानी रूहानी सच्चाई में। गलती की ये हालत ज़िंदगी का फ़ानी ख्वाब और मादे में मौजूद मवाद है, हस्ती की लाफानी हकीकत के बराह रास्त मुखालिफ है। जब तक हम ये मानते हैं कि जान गुनाह कर सकती या लाफानी जान फ़ानी बदन में है, तब तक हम हस्ती की साइंस को कभी नहीं समझ सकते। जब इंसानियत इस साइंस को समझती है तो ये इंसान के लिए ज़िंदगी का कानून बन जाएगी, हत्ता कि जान का बुलंद कानून, जो हम आहंगी और लाफानियत के वसीला मादी फ़हम पर गालिब आता है। सही समझा जाए तो एक हसास मादी सूरत अपनाने के बजाय इंसान एक बेहिस बदन लिए हुए है और खुदा, जो इंसान और सारी मखलूक की जान है, अपनी इनफरादियत, हम आहंगी और लाफानियत में दायमी होते हुए मुनफरिद रहता और इंसान में उन खूबियों को अक्ल के वसीला ना कि मादे के वसीला मतवातर रखता है। इंसानी ख्यालत पर गौर करने और हस्ती की साइंस को रद्द करने का सिर्फ एक उज़र
روح سے متعلق ہماری لا علمی ہے، اور وہ لا علمی جو صرف الہی سائنس کے ادراک کو تسلیم کرتی ہے، ایسا ادراک جس کے وسیلہ ہم زمین پر سچائی کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ روح لامحدود اور نہایت اعلیٰ ہے۔ روح اور مادہ روشنی اور تاریکی سے زیادہ مزید نہیں گھلتے ملتے۔ جب ایک ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا غائب ہو جاتا ہے۔ سائنس جان روح کو بدن میں غیر موجود ظاہر کرتی ہے اور خدا کو انسان میں نہیں بلکہ انسان کے وسیلہ منعکس ظاہر کرتی ہے۔ عظیم ترین کم ترین نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ کہ عظیم ترین کم ترین میں ہو سکتا ہے ایک غلطی ہے جو ناکام ہو جاتی ہے۔ جان کی سائنس میں یہ ایک نمایاں نقطہ ہے کہ اصول اس کے خیال میں نہیں ہوتا۔ روح یعنی جان انسان میں محدود نہیں ہے اور مادے میں کبھی نہیں ہوتی۔ روح اور جان کے ایک ہونے سے خدا اور جان ایک ہیں، اور یہ اتحاد کبھی بھی محدود عقل یا ایک محدود بدن میں شامل نہیں ہوتا۔ کیونکہ روح لافانی ہے، اس لیے یہ لافانیت میں وجود نہیں رکھتی۔ روح سے متعلق جھوٹے فہم کو کھونے سے ہم زندگی کے ابدی راز پا سکتے ہیں، جیسے لافانیت کو روشنی میں لایا جاتا ہے۔ انسان روح کا اظہار ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔